السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم سوشل میڈیا کے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ٹرینڈز اور معاشرے میں پھیلتی ہوئی غلط فہمیاں اور افواہیں اور فتنہ، میں اس کو ان مختلف نام دینا چاہتا ہوں، اس کو میں اور بھی زیادہ نام دینا چاہتا ہوں، لیکن فی الحال اسی چیز پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ آج کل میں بھی ایک یوٹیوب پہ آ رہا ہوں، آپ کے لیے انفارمیشن لے کے آ رہا ہوں۔ پہلے میں ساری کتاب پڑھتا ہوں، کتاب کو سمجھتا ہوں، واقعات پڑھتا ہوں، قرآن الکریم سے پھر اس کا میں موازنہ کرتا ہوں، اس کی آیت کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ایسے ٹرینڈز چل رہے ہیں، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو کہ ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ آیت پڑھنے سے یا یہ والا وظیفہ کرنے سے یہ ملتا ہے۔ دیکھیے، وظیفہ کرنے سے بہت کچھ ملتا ہے۔ وظیفہ کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر دیے، انہوں نے وظیفے کا نہیں، انہوں نے ذکر کا نام دیا، یہ مطلب ثابت ہے اس چیز سے۔ اب مطلب کیسے یہ ثابت ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک بار حضرت فاطمہ الزہرا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ میں بھی چکی چلاتی رہتی ہوں، میرے ہاتھوں پہ بھی داغ جو ہے وہ چھالے پڑ گئے ہیں، اور چکی چلاتے چلاتے تو اگر ہو سکے تو مجھے بھی کوئی خدامہ دے دیں یا اس طریقے سے کوئی مدد ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے، اور آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا سے یہ فرمایا کہ میں آپ کو اس سے بھی بہتر چیز دینے آ رہا ہوں جس چیز کی آپ گزارش کر رہی تھی، آپ ریکویسٹ کر رہی تھی۔ وہ یہ ہے کہ جو تسبیح فاطمہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو تحفے میں دی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نمبر بتا رہے ہیں کہ یہ چیز اتنی بار پڑھنی ہے، یہ چیز اتنی بار پڑھنی ہے، تو اس کا یقیناً تو معنی تو بنتا ہے نا سارا۔ تو الحمدللہ کتنی بار پڑھنا ہے، سبحان اللہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر کتنی۔ اس طریقے سے حضرت جویریہ سے بھی روایات ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہا کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خاص تسبیح عطا فرمائی تھی، وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ ہے، لیکن اب ہم چل کیا رہا ہے کہ اب ہم اپنی مرضی سے ایک تسبیح بناتے ہیں، کوئی بھی تسبیح، پھر اس کو ایک نمبر دے دیے جاتے ہیں کہ یہ اتنی دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے لوگ پڑھتے ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے، دیکھیے، تسبیح پڑھنا ایک نیکی کا کام ہے۔ جب آپ کو کوئی تسبیح دی جاتی ہے، یقیناً وہ اللہ کے نام ہی ہوتے ہیں، وہ پڑھنے ہوتے ہیں، لیکن اتھینٹسٹی اس کی کیا ہے کہ یہ چیز اتنی بار پڑھنی ہے، یہ چیز اتنی بار پڑھنی ہے، یہ کس نے بتایا ہے؟ آپ سب لوگ بابا جی عرفان الحق صاحب کے ڈیرے پہ جاتے رہتے ہیں، اور بابا جی عرفان الحق صاحب اب جو مریض ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کو تسبیح دیتے ہیں، کس مریض کو کون سی تسبیح دینی ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہر مریض کو ایک جیسی تسبیح نہیں دی جاتی۔ وہ لوگ جن کو نارمل قسم کے پرابلمز ہوتے ہیں، ان کو ایک جیسی تسبیح دی جاتی ہے، اس میں بھی تبدیلیاں دی جاتی ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے یہ مسئلے میں، فار ایگزامپل کچھ لوگ جاتے ہیں اور وہ ڈیرے پہ جا کے بتاتے ہیں جی کہ ہمارا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا ہے، ہمارا کاروبار اب نہیں چل رہا، مالی مشکلات ہیں بہت زیادہ، تو اس میں جو ہے وہ ہم لوگ ایک اور تسبیح دیتے ہوتے ہیں۔ اس تسبیح میں جو ہے وہ اور چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں، جو نارمل قسم کی تسبیحات ہیں اس میں کچھ اور بھی ایڈ کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر اتنا زیادہ قرضہ چڑھ گیا ہے، بہت زیادہ قرضہ ہو گیا، اور مالی مشکلات کیا، کاروبار بھی بالکل ڈاؤن، اب تو ہم مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے ادھار لے کے گزارا کر رہے ہیں، اور کاروباری معاملات بھی بالکل چلنے پہ نہیں آ رہے ہیں، کاروبار پہ بھی ادھار چڑھ گیا ہے۔ اس کے لیے ایک اور تسبیح دی جاتی ہے۔ وہاں پر ہم جو ہے وہ مریضوں کو ایک اور تسبیح لکھ کے دیتے ہوتے تھے۔ یہ ساری وہ تسبیحات تھیں جو کہ بابا جی عرفان الحق صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے یہ پچھلے 30 سال کی محنت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے یہ جو ہے اپنے روحانی علم سے یہ تسبیحیں ان کو عطا کی گئی ہیں، انہوں نے حاصل کی ہیں۔ اب یہ وہ خود بہتر بتا سکتے ہیں بابا جی عرفان الحق صاحب کہ یہ تسبیحیں جو وہ دیتے ہیں ان کو یہ کس نے، لیکن یہ جو تسبیحیں دی جاتی ہیں وہ عمل کرتی ہیں اور لوگوں سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اب بعض لوگ ایسے بھی وہ آتے ہیں وہاں پر
کہ جو لوگ مطلب میں خواتین کی بھی پرچیاں بناتا رہا ہوں، تو وہ خواتین بھی جب وہ آتی تھی تو وہ کہتی تھی بھائی ہمارے خامد کے اوپر مقدمات ہیں، ہمارے جو جائیداد کے مسئلے ہیں اور جائیداد کے مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو ہمارے اوپر ہمارے رشتہ داروں نے ہی مقدمات کیے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ہم ایک اور تسبیح ایڈ کرتے تھے، ایک اور ہم آیت بتاتے تھے اس میں کہ یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے، اور یقین کیجئے کہ جو بندے اس آیت کا ورد کرتے ہیں ان کے جو ہے وہ مقدمے ان کے حق میں آ جاتے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ماشاءاللہ ان کو سرخرو کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ ہم بہت مشکلات میں ہیں، ہمیں جو ہے وہ دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے اور ہم لوگ مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ، کوئی جنات کا بھی مسئلہ ہے۔ اس میں ایک اور خاص تسبیح دی، یہ دیکھیے یہ وہ تسبیحات ہیں جو کہ لوگوں کو دی جاتی ہیں، اور آج بھی مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ لوگ ان سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ تو اتھینٹسٹی ہے۔ بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ایک تسبیح ہم انٹرنیٹ سے پڑھتے ہیں، مطلب کوئی بھی ایک گوگل سے سرچ کی تسبیح ہے اور وہ میں جناب ویڈیوز کی میں بنا دیتا ہوں، اور ویڈیو میں بنا دیتا ہوں یہ تسبیح کریں تو بس صبح اٹھیں گے تو 1 کروڑ روپے آپ کے دروازے کے سامنے پڑا ہوگا، یہ کریں گے تو دولت ہی دولت، دولت ہی دولت، دولت ہی دولت۔ یقین کیجئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت النبی کا مطالعہ کیا، اور احادیث مبارک کا مطالعہ میں کب سے کر رہا ہوں، میری جتنی بھی عمر ہوگی اور آج بھی میں کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم تسبیحات، بہت گنی چنی، ان کو میں انگلیوں پہ گن سکتا ہوں، جو کہ انہوں نے صرف بتائی تھی کہ بابرکت رزق کے لیے، بابرکت رزق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائی تھی وہ تسبیحات ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو کہ بعض اولیاء اللہ نے جو ہے وہ بتائی ہیں، کچھ چند، بہت سارے چند ہیں۔ ہم لوگ جو یہ کہتے ہیں، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ دولت تمہارے پاس اتنی ہی ہونی چاہیے کہ تمہیں کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے، قرض نہ لینا پڑے، اپنے آپ کو گرانا نہ پڑے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرمایا کہ دولت اتنی تمنا کرو کہ تمہارے بس بچوں کے جو کچھ معاملات ہیں وہ بن جائیں، اور تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ کیونکہ اس کا جو ہے وہ سب سے پہلے جو ٹھوس چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ خود دیکھ لیجئے، سورہ تکاثر ہے، اس میں کیا بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، بڑے زبردست الفاظ ہیں، اور میں یقین کیجئے کہ میں اس کا ورد کرتا رہتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو اس میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اگر میں خود دولت کی تلاش میں ہوتا ناظرین، میری تنخواہ اتنی اچھی تھی سعودی عربیہ میں کہ لاکھوں میں میری تنخواہ تھی، الحمدللہ رب العالمین، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ میں یقین کیجئے کہ میں چھوڑ کے آیا، اور جب میں چھوڑ گیا تو میرے سارے رشتہ دار جو ہے ایک بار بلبلا اٹھے کہ اتنی اچھی تنخواہیں چھوڑ کے، یہ مطلب یہ ہے کہ ایک آئیڈیل لائف کرسی پہ بیٹھ کے مزے سے بیٹھ کے اتنی تنخواہ لینے والا بندہ کیوں چھوڑ کے آ گیا ہے۔ لیکن میں نے بس یہی میرا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک عزت والا گھر عطا کر دیا ہے، اب مجھے میرے بچوں کے ساتھ رہنا ہے، اور مجھے یہاں سے بابرکت رزق کمانا ہے، اور کچھ جو مطلب یہ معاملات ہیں یہ حل کرنے ہیں تاکہ بس ان کا ہو جائے، تو پتہ بچوں کے لیے میں ایک ATM ہی نہ بن کے رہ جاؤں۔ اب آپ سورت دیکھیے ناظرین، وہ لوگ جو نہیں جانتے سورت تکاثر کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ دو آیات ہیں ان کا، دیکھیے الہاکم التکاثر، دولت جمع کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ دیکھیے جمع کرنے کی بات ہو رہی ہے، کمانے کی بات نہیں ہو رہی، جمع کرنے کی۔ جمع بندہ تب کرنا شروع کرتا ہے جب اس کی کمائی سے بہت زیادہ دولت ہو جاتی ہے، تو اس وقت وہ جمع کرنا شروع کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ دولت جمع کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ آپ سنیے آگے پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تمہیں کیا پتہ ہے کہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو کہ جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتایا۔ میں صرف آپ کو یہ 2 آیتیں بتا رہا ہوں کہ یہ دولت جو جمع کرتے رہتے ہیں اپنی زندگی بھر کی، اور دولت آئے اور دولت آئے، یار کفن میں کتنی جیبیں لگی ہوئی ہیں۔ اب بات سوشل میڈیا سے چلی تھی، میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگ جو پیسہ کما رہے ہو، آپ لوگوں کے مطلب سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے مہینے کی کمائی 80 لاکھ 1 کروڑ بھی ہے۔ میں آپ کو نام نہیں کسی کے بھی بتاتا، کسی کا نام بتانا غیبت ہو جاتی ہے۔ ایسے کما رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ حرکتیں کیے جا رہے ہیں جن حرکتوں سے ان کو مہینے کا اتنا پیسہ، یار کتنا پیسہ چاہیے آپ لوگوں کو؟
آ جاؤ نا یار اللہ تعالیٰ کی طرف، ہو گیا بس کافی آپ لوگوں کا، کچھ اسلام کی بھی باتیں بتاؤ یار، کچھ دین کی بھی باتیں بتاؤ۔ کاش کہ آپ لوگوں کے منہ سے میں جو آپ لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ یہ میرا چینل قائم رہے، میرے مرنے کے بعد بھی میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ یہ میری بات سننے گا، میں قبر میں ہوں گا اور آپ یہ میرے منہ کی جو آیات نکلی ہوئی ہیں، منہ سے آیات نکلی ہوئی چل رہی ہوگی، تو کیا سمجھیں کہ یہ میرے لیے حسنات نہیں ہوں گے؟ ٹھیک ہے جی، پھر آپ کے ساتھ دوبارہ بات کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔